بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ آج سے چند روز پہلے ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو پولیس نے گرفتار کیا اور پوچھ گچھ کے بعد ان کو چھوڑ بھی دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گرفتار کس کے کہنے پہ کیا پولیس نے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو، اور اس کے علاوہ آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی ایک اور وکٹ گری ہے، ان کے ایم پی اے شیخ عبداللہ نے پی ایس پی کو جوائن کیا ہے۔ آج سے چند روز پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ بیان آیا تھا کہ 12 ایم این اے ایم پی اے ایم کیو ایم پاکستان کے ایسے ہیں جو کہ پی ایس پی جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آج شیخ عبداللہ گئے تو کیا باقی 11 ایم این اے ایم پی ایس بھی کیا پی ایس پی کا رخ کریں گے؟ ان تمام باتوں پر ہم بات کریں گے آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم کیو ایم کے سربراہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو گرفتاری تھی، آپ نے کہا یہ سیاسی ایجنڈا تھا اس کے پیچھے، تو کون تھا؟ پیپلز پارٹی اس میں انوالو تھی یا کون تھا اس گرفتاری کے پیچھے؟ شہزاد، جہاں تک اس معاملے کے قانونی پہلو ہے تو میں یہ واضح کر دوں کہ عدالت کا ہم احترام کرتے ہیں اور اپنے وکلاء سے مشورہ کر رہے ہیں، نان بیلیبل وارنٹ ہیں۔ یہ مقدمہ سے میرے خلاف نہیں، کوئی 2000 لوگوں کے خلاف ہے یہ مقدمہ، اور یہ 22 اگست کو بنا تھا اسی اشتعال انگیز پاکستان مخالف تقریر اور جو پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے گئے تھے، یہ وہ مقدمہ مینلی۔ اور اس پہ دیگر لوگوں نے پری اریسٹ بیل لی تھی، آپ نے کیوں نہیں لی؟ نہیں، میرے خیال میں اس میں شاید کسی نے پری اریسٹ بیل نہیں لی ہے، اس میں کنور نوید صاحب کی بیل ہوئی تھی اریسٹ ہونے کے بعد۔ 22 کو مجھے بھی رینجرز کی طرف سے طلب کیا گیا تھا، میں وہاں گیا تھا، لیکن میری گرفتاری نہیں ڈالی گئی۔ کنور نوید، قمر منصور اور شاہد پاشا جو رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں، ان کی گرفتاری ڈال دی گئی تھی۔ میں نے اور اظہار بھائی نے کہا تھا کہ بھئی اگر وہی مقدمہ ہے تو ہماری بھی گرفتاری اصولاً ڈال دی جانی چاہیے، لیکن میں اس دن رات کو کچھ کہنے والا تھا پریس کلب پہ جو مجھے کہنے نہیں دیا گیا، اور اگلے دن شاید مجھے موقع دیا گیا کہ میں پارٹی کا یا اپنا کیا موقف دیتا ہوں، اور میں خیال میں اس موقف کے آنے کے بعد اور اس کے بعد سے جتنے اقدامات کیے ہیں اور آج تک، میں سمجھتا ہوں کہ 22 اگست میں اگر میرا یا جو کراچی میں جو لوگ موجود تھے جنہوں نے نعرے کے جواب دیے، وہ اس تقریر سے اور اشتعال انگیزی سے پریشان تھے، سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے، اور بہت سے تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، تو یہ اس کو خصوصی طور پر ریاست کو اور حکومت کو اس پہ پالیسی وضع کرنی چاہیے۔ اس کیس میں سے ان لوگوں کے نام نکالنے چاہیے جو 23 اگست کی پالیسی پر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو کھلم کھلا اور علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ تقریر بھی صحیح تھی اور نعرے بھی صحیح تھے، بالکل ان کے خلاف یہ کیس پرسیو ہونا چاہیے۔ تفصیل سے بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں یہ پولیس نے اپنے آپ یہ کارروائی کی ہے کیونکہ عدالت کا آرڈر تھا کہ آپ کو پیش کیا جائے، یا آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی چیف منسٹر نے کہا ہوگا اس کے بعد آپ کو گرفتار کیا گیا ہے؟ اب تو آپ جتنی بھی قیاس آرائیاں کریں اتنا ہی کم ہے نا۔ کوئی یہ کہے گا کہ پولیس نے خود شاید کورٹ کا بھی دباؤ تھا کوئی ایکشن کیا ہو، کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی اس میں آشیرواد یا بلیسنگز ہوں گی، پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ ذرا زیادہ بڑے لیول کا ہے تو شاید اسلام آباد سے بھی کسی کو بورڈ پر لیا گیا، پھر یہ کہ رہائی کیسے ہو گئی، اگر مجھے لے جایا گیا جانے کیوں دیا، تو اسلام آباد سے کسی نے کوئی مداخلت کی اور کہا کہ پالیسی اس پر کل میں نے انٹرویو کیا تھا گورنر سندھ محمد زبیر صاحب کا، اور انہوں نے کیا کہا تھا اس گرفتاری کے حوالے سے اور گرفتاری کے بعد آپ کو چھوڑا کیوں، یہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا۔ فاروق ستار صاحب کو بھی اریسٹ کر لیا گیا تھا، پھر ان کو رہا کر دیا گیا کچھ گھنٹے بعد۔ یہ بھی ایک کہیں سے خبر آئی تھی کہ زبیر صاحب نے کوئی کردار ادا کیا ہے، گورنر صاحب نے کوئی کردار ادا کیا ہے، کوئی رول تھا آپ کا اس میں ان کو رہا کروانے میں؟ دیکھیں، اس میں جب ایک فاروق ستار ایک ظاہر ہے پارٹی کے ہیڈ ہیں، اور اس کے اریسٹ کا ایک امپلیکیشن اور ایک ظاہر ہے ایک امپیکٹ ہے، تو وہ اس حد تک میرا خیال تھا اور اب بھی ہے کہ اس قسم کے ڈیسیشن پر ایک تھوڑا سا ایک ڈبیٹ اور ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے۔ تو مجھے بالکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اور رات کو ٹی وی سے پتہ چلا، تو میرا جو فرسٹ ریاکشن تھا، جو بھی میجر سٹیک ہولڈرز ہیں یہاں، چاہے وہ ڈی جی رینجرز ہیں یا چیف منسٹر ہیں، ان سے رابطہ کیا، اور پتہ چلا کہ انہوں نے ڈی جی رینجرز نے بالکل این آئی 100% بلیو کہ ان کا کوئی رول نہیں تھا۔ سی ایم سے جب بات کی تو سی ایم نے بھی یہ کہا کہ یہ انہوں نے کہا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا پولیس نے ایکٹ کیا آن اٹس آن، بٹ جب ہم نے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو ابھی ریلیز کرنے کا آرڈر کرتا ہوں۔ اتنا ہی آپ کا رول تھا؟ جی جی ٹھیک ہے، آرڈر چیف منسٹر نے دیے تھے ان کو۔ تو ڈاکٹر صاحب، گورنر صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ مراد علی شاہ صاحب سے بھی انہوں نے بات کی، اور بعد میں مراد علی شاہ صاحب نے جو ہے آپ کو جو ہے چھڑوایا ہے۔
ان کے کہنے پہ آپ کو چھوڑا گیا ہے؟ مراد علی شاہ صاحب کے کہنے پہ اگر چھوڑا گیا تو مراد علی شاہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری تو دینی ہوگی اور انہیں بھی گرفتاری دے دینی چاہیے یا کم از کم انہیں بیل کرا لینی چاہیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا میں بھی ان سے ایک سوال کر رہا ہوں نا، اس کا بھی تو جواب دیں کہ کیا وہ اس کیس کو حکومتی سطح پہ ریویو نہیں کریں گے؟ اسٹیٹ اور حکومت کی طرف سے یہ کیس بنا ہے اور اس میں اگر وہ خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے 23 اگست کے اقدام کا، پیپلز پارٹی نے کیا، مراد علی شاہ صاحب نے کیا، خورشید شاہ نے کیا، وزیر اعظم پاکستان نے کیا، چودھری نثار صاحب نے کیا، ساری سیاسی جماعتیں ان کے اکابرین کر چکے ہیں، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لیا اور خیر مقدم کیا. انہوں نے خیر مقدم اگر کیا ہے تو آپ نے یوم تاسیس کے موقع پہ آپ نے کہا پیپلز پارٹی کو آج بھی 22 اگست سے پہلے والی ایم کیو ایم سوٹ کرتی ہے، 23 اگست والی ایم کیو ایم سوٹ نہیں کرتی. تو اگر خیر مقدم کیا ہے انہوں نے تو پھر آپ ان کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو پرانی والی ایم کیو ایم سوٹ کرتی ہے؟ دیکھیں جس چیز پہ خیر مقدم کیا اس چیز کا میں نے کہا کہ خیر مقدم کیا، اور جہاں ان کے کسی عمل سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو وہ ایم کیو ایم سوٹ کرتی ہے جو 22 اگست یا اس سے پہلے والی ایم کیو ایم تھی، تو میں نے اس کا بھی کھل کر اظہار کیا. کیونکہ جو اس وقت صورتحال ہے اور ایک ایک کر کے اپنے ہی سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں جو تھوڑے بہت اختیارات بھی دیے ہیں وسیم اختر صاحب، ان کی کونسل یا سندھ میں جتنی کونسلیں اور میئرز ہیں ان کو، وہ بھی ایک ایک کر کے واپس لیے جا رہے ہیں. ابھی ایک نوٹیفیکیشن آیا جس میں 99 سال کی لیز کا سارے دولت مشترکہ کے ممالک میں ایک ہی قانون ہے اور وہاں کی میونسپیلٹیز اور بلدیاتی ادارے زمینوں کی لیز دیتے ہیں 99 ایئرس کی اور اپنی زمینوں کا آکشن بھی کرتے ہیں. یہ دونوں اختیار بھی گویا کہ جو رہ گئے تھے وہ بھی ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے واپس لے لیے. یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح ہو رہا ہے کہ صرف نمائشی طور پر تو شو پیس کے طور پہ تو یہ بلدیاتی ادارے قائم کیے گئے ہیں اور وہ بھی شاید سپریم کورٹ کا دباؤ تھا، فیصلہ تھا، لیکن دل سے انہیں مانا. یہ سٹیٹمنٹ آپ نے کیوں دیا؟ آپ کو کیوں یہ تاثر ملتا ہے کہ آج بھی پیپلز پارٹی کو پرانی ایم کیو ایم سوٹ کرتی ہے، وہ 23 اگست والی یعنی کہ آپ کی ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے؟ کیوں یہ تاثر؟ میں نے تو یہ اس تقریر میں کہا یوم تاسیس پہ کہ خواجہ اظہار الحسن لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، وہ 3 ماہ سے ٹائم مانگ رہے ہیں خود بھی ملنے کے لیے، جو ہمارے اور ایشوز بھی اپوزیشن کے، اور پھر وسیم اختر صاحب یا اور جو میئرز ہیں ان کے لیے اختیارات اور وسائل کی بات کرنی ہے، لیکن وہ 3 ماہ سے ٹائم نہیں دے رہے. صحیح. اور پہلے ہوتا یہ تھا کہ رحمان ملک صاحب آ کے جو ہے فوری طور پہ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا، چاہے علیحدگی کا معاملہ ہو، ایم کیو ایم کا، وہ تو لندن تک پہنچ جاتے تھے، وہ تو وہاں تک پہنچ جاتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور اس میں ہم حکومت سے صبح نکلتے تھے، شام کو واپس آ جاتے تھے، اور ظاہر اس سے ہمارا تمسخر بھی اڑتا تھا اور ہماری جو پالیسیز میں انکنسسٹنسی تھی، عدم استحکام تھا، اس کا بھی ایکسپوجر ہوتا تھا، اور پولیٹیکلی جو ہماری فیصلہ سازی کا عمل تھا اس کو بھی لوگوں نے بڑے اس پہ سوالات اٹھائے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بڑی سبکی کا بھی باعث ہوتا تھا. اور ابھی جو پالیسی وہ اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ انہیں وہ ایم کیو سوٹ کرتی ہے جو مینیجیبل، اور جو ایم کیو شاید ان سے مینیج نہیں ہوگی، ان کی بدترین حکمرانی، لوٹ کھسوٹ اور کرپشن کو جو ایکسپوز کرے گی، شاید وہ ایم کیو ان کو سوٹ نہیں کرتی. لیکن اس وقت تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ رعایت ان کیسز پہ آپ کو حکومت دے سکتی ہے، یعنی کہ سندھ حکومت دے سکتی ہے، تو اس پہ تو پھر وہ مینیج بھی کر سکتے ہیں نا. آپ کو لین دین تو ہو سکتا ہے اس چیز پہ کہ آپ کو ان کیسز پہ رعایت دیتے ہیں اور جو دوسرے معاملات ہیں وہ آپ بیٹھ کے ہمارے ساتھ طے کر لیں. پھر مجھے تو وہ کوئی رعایت دیے بغیر جو میرا حق ہے وہ بھی لے جا رہے ہیں، اور اگر کبھی اس میں سے کوئی چٹکی برابر واپس بھی کریں گے تو ایسے دیں گے جیسے خیرات دے رہے ہو. اب کراچی کی کچھ شاہراہیں سندھ حکومت 8 سال کی حکمرانی کے بعد اب کراچی کا خیال آ رہا ہے، اور ایک شاہراہ جو یونیورسٹی کی، جو جامعہ کراچی کی شاہراہ ہے، یونیورسٹی روڈ، وہ بنائی جا رہی ہے، اور 1 ارب روپے میں. ایسے 1 ارب روپے میں تو ہم ایسی 3 شاہراہیں بنا دیں. بھائی ٹیکس سارے کراچی سے لے جا رہے ہیں، 85% صوبائی خزانے میں کراچی سے ٹیکس جاتا ہے. اب اس میں سے اگر آپ نے یہ 1 ارب ڈال بھی دیا اور ایک سڑک بنا بھی دی تو یہ آپ نے کون سا بڑا تیر مار لیا. بات تو بڑی تھی کہ آپ وسیم اختر صاحب سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو 1 ارب دیتا ہوں، آپ 1 بنائیں یا 2 شاہراہ بنائیں، لیکن میں مانیٹر کروں گا اور آڈٹ کروں گا کہ آپ نے پیسہ صحیح خرچ کیا. ہم اس کے لیے تیار ہیں. ان کیسز پہ واپس آنے ڈاکٹر صاحب وجہ کیا ہے؟ آپ عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوتے ان کیسز کے حوالے سے؟ آپ کو پتہ ہے پناما کا ایشو چل رہا ہے، وہاں پہ بھی شریف فیملی کے وکلاء آ کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کیوں عدالتوں کا سامنا نہیں کر رہے؟ یا بیل لے لیں یا عدالتوں کا سامنا کریں. 2 آپشن ہیں نا. کسی وجہ سے میرے وکلاء بھی تذبذب کا شکار ہے، اور دوسرا 2000 لوگوں کی گرفتاری کا سوال ہے نا، جو نامعلوم لوگ ہیں، 1500 1600 نامعلوم افراد کے لیے بھی لکھا گیا ہے، اور وہ سلسلہ 23 اگست کو ہمارے اقدام کے بعد گرفتاری کا رک گیا تھا. تو کیا اب یہ کیس کا جو دباؤ ہے اور جو عدالت میں جو اس کی شکل بن رہی ہے، تو کیا یہ فیصلہ ہے کہ پھر وہ 2000 لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا
مجھے بیل ملے گی ہائی کورٹ سے, پھر مجھے متعلقہ عدالت سے بیل اس کی کنفرمیشن ہوگی نہیں ہوگی. سوال یہ ہے کہ آپ انتظار کیوں کریں کہ پیپلز پارٹی یہ کیس ختم کرے؟ تو اول کہ وہ ختم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر کمپلیننٹ کوئی اور ہے, کسی اور نے ایف آئی آر کٹوائی آپ کے خلاف, تو وہ کیس اسٹیٹ نے کٹوائی, اور اسٹیٹ میں گورنمنٹ جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں وہ مل کے پالیسی دے اور فیصلہ کرے. عدالت میں جا کے آپ اپنا مقدمہ کیوں نہیں لڑتے؟ دیکھیں میں نے یہ جو کہا نا, آپ نے پہلا سوال کیا یہ سیاسی کوئی ایجنڈا ہے یا نہیں ہے, جو کیس کی تلوار ہے نا, تو دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی ہمیں وہ اسپیس بھی نہیں ملی نا 23 اگست کے بعد. زبانی کلامی تو وزیر اعظم نے بھی, اور جب میں ان کی کشمیر کی اور انڈیا سے تعلقات کی کانفرنس میں گیا تھا تو جس طرح انہوں نے پرتپاک طریقے سے میرا استقبال کیا تھا, لوگ تو اس میں بھی بہت سارے معنی نکالنے لگ گئے تھے کہ اب ایم کیو ایم جب ایک الائی کے طور پر یہ بھی چہمے گوئیاں ہو رہی تھی کہ ہم حکومت میں جا رہے ہیں یا ہمیں کوئی آفر ہو گئی. آپ نے تو یہ ساری باتوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد یہ جو کولڈ شولڈر والی سچویشن ہے, اور کسی جو صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو, ان کی طرف سے کراچی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے. صوبائی حکومت کو پوری آزادی دی گئی ہے کہ یہ جو نام نہاد ان کی اکثریت ہے, جو زبردستی جو آبادی میں وہ اضافہ دکھاتے ہیں دہی سندھ کا, اور ہماری آبادی میں زبردستی کم کرتے ہیں, جو سالہ سال سے چلا رہا ہے اور پھر اس مردم شماری میں کر رہے ہیں, تو وہ اپنی اس مصنوعی اکثریت پر ہمیں بھی اب اپنے ہاریوں کی طرح غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. مردم شماری میں آپ اگر سپریم کورٹ گئے, آپ نے کہا جو بلاکس تھے وہ کم دکھائے جا رہے ہیں اربن ایریاز میں, تو پیپلز پارٹی بھی مردم شماری کے خلاف جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں گئی ہے. وہ تو بلکہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی آئی جائے, جو بھی ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے اس کو روزانہ کی بنیاد پہ ویب سائٹ پہ ڈالا جائے. دیکھیں یہ ان کے لیے ضروری تھا کہ جب ان کا اتنی بری طرح ایکسپوجر ہو رہا تھا سپریم کورٹ میں, جو ہم لے کے گئے, اور یہ 8-9 سالوں کی تاخیر لوگوں کو سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ اس لیے ہوئی تھی کہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اور اس سندھ کے وڈیروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. پہلے ہم 47.65% تھے, اب 45% رہ گئے, 2.65% ہمارے بلاکس اور کم ہو گئے. یہ زیادہ سیٹیں انہی کی وڈیروں کو ہی ملے گی, وہی اپنا وزیر اعلیٰ دوبارہ لانے کی تیاری کر رہے ہیں اگلے الیکشن میں, تاکہ ہماری نشستوں میں اضافہ نہ ہو, ہمیں یہ چانس نہ ملے کہ ہم سندھ میں اپنی حکومت بنائیں. آپ جس پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں وہ ٹرانسپیرنسی چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہو. ویسے بھی اس ایشو پہ آپ کو پتہ ہے فوج بھی ساتھ ساتھ ہے مردم شماری میں. آپ نے ان کی پٹیشن کو پڑھا بھی نہیں پڑھا, اس میں ایشو ہے ہی کیا؟ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈیٹا آپ روزانہ کی بنیاد پہ اکٹھا کریں اس کو جو ہے پبلش کریں. اگر ٹرانسپیرنسی ہو گئی, ہماری بھی اس میں ہے کہ روزانہ کا بھی کریں, اور روزانہ سے زیادہ جس ڈسٹرکٹ کا رزلٹ ہے یا اے سی اسسٹنٹ کلیکٹر کے لیول پہ کمپیوٹر میں وہیں پر شو کر دیا جائے, جو بھی 1 مہینے بعد یا 15 دن بعد جو رزلٹ آئے. ہم نے بھی اس کے بارے میں کہا. اور پھر یہ کیوں نہیں کہتے ٹرانسپیرنسی کے لیے ایک ہی مرحلے میں پورے سندھ میں کر لیں, 2 مہینے کا ایک مرحلہ ہو, یہ 1 مہینے کے 2 مرحلے کیوں ہیں کہ پہلے شہری سندھ پھر دہی سندھ, جہاں سینسٹیوٹیز ہے, تو یہ والی بات بھی تو کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہاپ اپ کڑوا کڑوا تھو. پالیسی مختلف ہے صوبائی حکومت کی اور وفاقی حکومت کی, کیونکہ پچھلے دنوں چودھری نثار صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ ایم کیو ایم لنڈن کو پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایم کیو ایم پاکستان ہے, پی ایس پی ہے, رجسٹرڈ جماعتیں, وہ آ کے سیاست کریں یہاں پر. اسی طرح کل زبیر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان سیاست کرے گی, وہ رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن پہ, ایم کیو ایم لنڈن کو اجازت نہیں دیں گے. تو وفاق کی پالیسی تو بڑی واضح ہے آپ کے حوالے سے. چودھری نثار صاحب کی جو بھی پالیسی ہے وہ کہنے کے حد تک ضرور واضح ہے, لیکن اس کی جو پریکٹیکل امپلیکیشن اور امپلیمنٹیشن ہے نا, وہاں گڑبڑ ہے. نہیں, میں ان کے رویے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ خود بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل درآمد وہ کیسے کریں گے. کیا وہ کسی ایم کیو ایم لندن کو رجسٹر ہونے سے روکیں گے آئین اور قانون میں؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا وہ ایسے آزاد امیدواروں کو جو شاید بعد میں لندن کی تائید اور حمایت لے لے, ان کو کھڑا ہونے سے روکیں گے, اور کس آئین اور قانون کے تحت روکیں گے, اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں اس سے بہتر یہ ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم لنڈن اگر کسی اور نام سے رجسٹر ہونا چاہے تو ان کو روکا جائے, اور اگر ان کے امیدوار الیکشن لڑنا چاہے تو ان کو روکا جائے, یہ خواہش ہے آپ کی؟ لیکن میری خواہش تو ہے کہ جو بھی ہو آئین اور قانون کے مطابق ہو. بلکہ میں نے تو ایک انٹرویو میں 2 دن پہلے یہ بھی کہا ہے, شہزاد اس کو نوٹ کرنا, کہ دیکھیں اگر ہم نے کتنا بڑا اقدام کیا ہے, اور جو 22 اگست کا اقدام اور تقریر اور نعرے پاکستان کے آئین سے بھی متصادم تھے اور ایم کیو ایم کے آئین سے بھی متصادم تھے, تو ہم نے اپنا رستہ الگ کر لیا. انہوں نے لائن کھینچی, ہم نے بھی لائن کھینچ دی. میرا صرف اب یہ کہنا ہے میرے بھائی کہ آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا کیا جائے, اور اگر اس میں یہ بین نہیں لگایا جا سکتا لندن پر, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ریاست صرف طاقت کے ذریعے سے کسی کو نہ روکے. کم سے کم اپنی انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے مجھے بتا دیں کہ کیا ایم کیو ایم لنڈن کے اوپر بین لگنا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ایم کیو لنڈن اب بھی تو کوئی اکائی ہے ہی نہیں پاکستان کے الیکشن کمیشن میں، رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، وہ ایک نام ہے. اب وہ رجسٹر ہوں گے تو کیا اس کو بین کیا جائے گا یا نہیں ہونے دیا جائے گا؟ یہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے چودھری نثار اس کو دیکھیں. میری رائے تو یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے آئین کو ماننے والے الیکشن لڑیں گے، پاکستان کے قانون کا احترام کرنے والے الیکشن لڑیں گے، پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرنے والے، قانون کی دھجیاں اڑانے والے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. لیکن وہ آئین اور قانون کے ذریعے سے اس کو ممکن بنایا جائے، یہ سیاسی خواہش پر نہ چھوڑا جائے. میری تو سیاسی خواہش یہ ہے کہ اگر میں نے صحیح اقدام کیا ہے اور وہ راستہ جو مہاجروں کے جن کے لیے بنیادی طور پر یہ پلیٹ فارم بنا تھا ان کی 22 اگست یا ایسی پالیسی ان کی تباہی اور بربادی ہے، تو پھر مہاجروں کو میرے ووٹ بینک کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ لندن کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے جو کہ تباہی اور بربادی جو ہے وہ جن نعروں سے جن تقریروں سے ہو رہی ہے، یا یہ ہے کہ جو ہم نے سینسس پر پٹیشن دی، کوٹا سسٹم، بے روزگاری پر جو ناانصافیاں ہوئی روزگار میں، اور اسی طرح آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی اور میئر کے اختیارات اور وسائل کی ہم پٹیشن دینے جا رہے ہیں اور ایک وائٹ پیپر لا رہے ہیں. ہم سالڈ کام کر رہے ہیں، ہم عملی کام کر رہے ہیں جو 35 سال میں شاید 22 اگست سے پہلے والی ایم کیو ایم جس کا میں بھی حصہ رہا ہوں ہم اس طرح نہیں کر سکے. ہم ان چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں. آپ نے کہا چودھری نثار صاحب کا اسٹیٹمنٹ تو ہے لیکن پریکٹیکلی نظر نہیں آتا. میں ذرا اس پہ ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. ایک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں رہیں گے. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے مہمان ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے کہ چودھری نثار صاحب کے صرف اسٹیٹمنٹ ہیں، واضح فرق کرتے ہوئے ان کے پاکستان لندن میں اسٹیٹمنٹ کے علاوہ بھی آپ یہاں پہ یوم تاسیس منا رہے تھے اپنا 33واں، آپ یہاں پہ جلسے بھی کرتے ہیں. ایم کیو ایم لندن کو نہ سڑکوں پہ نکلنے کی اجازت ہے نہ پریس کانفرنس کرنے کی اجازت ہے، تو ریاستی پالیسی تو واضح ہے اس میں، پھر کس بات کا شکوہ؟ میں ایک لٹمس ٹیسٹ دے دیتا ہوں نا آپ کو، اور وہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب یہ 22 اگست کے کیس کو لے کر اپنی پالیسی کو وضع کریں، ریاست اور حکومت پالیسی کو وضع کر دیں. مثال کے طور پر یہ پالیسی تو ہے نا کہ آپ سیاست کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، ورنہ تو شاید آپ کو بھی سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہاں پہ وہ کیسز جو سیاسی جبر کا تاثر پیدا کرے، یہ سیاسی حکومت کو ایسے کیسز نہیں بنانے چاہیے. اور اس طرح کا کسی بھی سیاسی رہنما یا کارکن کے خلاف مطلب آپ کے خیال میں لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ کیسز آپ پہ سے ختم ہو جائیں تو آپ کو پھر واضح ہو جائے گا، مطلب یہ معاملہ صرف ان کیسز کے ختم ہو جائے. ہمارے چھاپے گرفتاریوں کا جو بلا جواز الٹپ اب بھی سلسلہ جاری ہے وہ واضح ہو جائے. وہ گرفتاریاں جرم کے حوالے سے ہیں یا کسی اور حوالے سے ہیں؟ اگر جرم ایسے عناصر ہیں جو جرائم پیشہ ہیں تو پھر تو ہوں گی گرفتاری. دیکھیں اگر اس میں سے 30 لوگ گرفتار ہوتے ہیں تو 20 کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب انٹیلیجنس بیسڈ نہیں ہو رہا جو بھی کچھ ہو رہا ہے، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے نا. تو پکڑ دھکڑ میں 20 کو چھوڑ دیا، 10 کو رکھ لیا جاتا ہے جو کام کے ہوتے ہیں. تو اگر انٹیلیجنس بیسڈ ہے، کوئی ہینیس کرائم ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے تو بالکل کیوں نہیں ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جب آپ عبداللہ پر شیخ عبداللہ پر آئیں گے تو میں بات کروں گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلا جواز گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے، چھاپے گرفتاریاں. ہمارے جو مسنگ پرسنز لاپتہ 150 کے قریب، ان کی بازیابی میں ہماری مدد کرے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے. ہم نہیں کہہ رہے کس کی تحویل میں، اگر اپنے گھروں کو آ جائیں یا ان پر چارجز ہیں عدالتوں میں پیش کر دیے جائیں. اسی طریقے سے ہمیں ہمارے دفاتر واپس کر دیے جائیں. ہمیں ہر جو سیاسی سرگرمی ہے اس کی اجازت. آج آپ کی جو وکٹ گری ہے، شیخ عبداللہ صاحب ایم پی اے تھے، پی ایس پی میں جوائن ہو گئے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے چند روز پہلے یہ کہا تھا کہ 12 ایم پی ایز ہیں جو کہ آنا چاہتے ہیں پی ایس پی میں، لیکن ان کو ڈرا دھمکا کے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آنے نہیں دیتے ہماری جماعت میں. وہ کہتے ہیں اگر آپ جائیں گے تو انٹیلیجنس کے ذریعے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے آپ کو جو ہے گرفتار کروا لیا جائے گا. واٹس ایپ پہ فون آیا تھا عبداللہ کا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آیا تھا ایک 1.5 ہفتہ پہلے، 2 ہفتہ پہلے، اور وہ منت کر رہے تھے کہ میرے لیے کچھ کریں، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں واپس آنا چاہتا ہوں. اور میں خامخواہ کیوں، انہیں لندن سے کال آئی تھی کئی ماہ پہلے کہ بس آپ ملک چھوڑ دیں. اس بیچارے نے ان کے کہنے سے ملک چھوڑ دیا. وہ کہہ رہے میں نے جب کچھ کیا نہیں تو میں ملک کیوں چھوڑوں. وہ بیچارہ چھوڑ کے چلا گیا. اب وہ آنا چاہتا ہے تو ہم تھوڑا وے کر رہے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر یہ الزامات ہیں وہ کس نوعیت کے، ہم یہ معلوم کر رہے ہیں. ابھی ہم یہ معلوم ہی کر رہے تھے اور وہ کئی مہینوں سے پتہ نہیں کس حالت میں رہ رہا تھا. محنتی، بہت ایماندار اور ہمارا بہت اچھا ساتھی ہو. میں اب بھی اس کو ڈسون نہیں کر رہا ہوں اس لحاظ سے. اور مجھے خوشی ہے کم از کم اگر وہ مشکلوں میں تھا اور اس کی مشکل اس طرح حل ہوئی ہے
کہ اس نے اپنی کیمپ کو چینج کر دیا، تو ہم اس کے لیے دعا گو ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم یہ تو ہو گیا کہ وہ الزامات جو اس کے اوپر تھے گویا کہ یہ الزامات کسی طرح دھل گئے یا جھوٹے ثابت ہو گئے. میں تو یہ جو الزامات دھل گئے ہیں پی ایس پی میں آنے کے بعد، آپ کہہ رہے ہیں وہ الزامات دھل گئے. میں یہ ایگزیکٹلی ان لفظوں میں نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن لگ ایسا رہا ہے، محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جو الزامات تھے جس کی وجہ سے بیچارہ وہ نہیں آ پا رہا تھا، اور اس کو بھی اندازہ ہو رہا، کسی جی آئی ٹی میں نام نہیں تھا اس کا، کسی مطلب ایف آئی آر میں. مقدمات کیا تھے پھر ان کے اوپر؟ وہی 22 اگست والے ہوں گے مقدمات. دیکھیں نہیں، ان پہ بھی 22 اگست کے بھی نہیں تھے، وہ تو تھا ہی نہیں 22 اگست کو یہاں پر، پاکستان میں ہی نہیں تھا، وہ پاکستان سے باہر تھا. صحیح. اور میری واٹس ایپ پہ بات ہے اس وہی پاکستان سے باہر تھا. کب آیا، کن حالات میں اس نے اس طرح کی یہ عمل کیا ہے، وہ بیچارہ وہ خود ہی بتا سکتا ہے. آپ نے یہ ماضی میں کہا ہے نا کہ آپ کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے پی ایس پی میں بھیجنے کا کہا جاتا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ وہی ہوا ہے؟ تو پھر وہاں سے کیوں الزام لگتا ہے کہ آپ الٹا روکتے ہیں اور آپ یہ دھمکاتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ اگر آپ پی ایس پی جاؤ گے تو ایجنسیز کے ذریعے گرفتار کروا لیے جائیں گے؟ میرے خیال میں اگر ایسا ہوتا تو پھر اگر ایجنسیز کے ذریعے ہمیں گرفتار کرانا ہوتا تو میں کئی لوگوں کی ریورس گیئر لگا کے اناؤنسمنٹ کر چکا ہوتا، وہ واپس بھی آ چکے ہوتے. جس طرح لوگ آلریڈی پی ایس پی میں جو رہے ہیں، خاص طور پہ یہ ذرا نامی گرامی ایم پی ایز ہیں یا کوئی ایم این ایز ہیں، تو پھر یہ تو جو ہے وہ ریورس فلو شروع ہو گیا ہوتا نا، اور وہ تو واپس آنا شروع اگر ایجنسیز کے ذریعے سے میں کچھ کرا سکتا. تو میرے خیال میں کوئی بھی ایسی لوز بات، جو لوز بال آپ کریں گے پھر تو چھکا پڑے گا نا. صحیح. تو لوز بال نہیں کرنی چاہیے سیاست میں، ایسی کچی بات اور کمزور بات. یہ بات تو کچی نہیں تھی نا، ابھی ایک ہفتے پہلے کہتے ہیں 12 ایم این اے ایم پی ایز آنا چاہتے ہیں، ایک تو چلے گئے تو باقی 11 بھی اسی طرح چلے جائیں گے. پھر دیکھیں میں بھی اس طرح کوئی بڑا دعویٰ کر دوں، آپ بھی یہی ہیں میں بھی یہی ہوں، دیکھتے ہیں کہ میں تو یہ مجھے خوشی ہے کہ اگر وہ بہت مشکلوں میں تھا، وہ نہیں باہر گزارا کر سکتا تھا، مالی طور پہ ٹوٹ گیا تھا، محنتی ایماندار اچھا ساتھی ہمارا، مجھے افسوس ہوا. اگر آپ کی بات درست بھی مان لی جائے تو پھر یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کل کو خواجہ اظہار کے اوپر کوئی الزام لگا دیں، ان کو بھی پھر پی ایس پی میں ڈال دیں گے، فیصل صفداری صاحب کو بھی ڈال دیں گے، پھر کیا کریں گے؟ کیسے روکیں گے لوگ جو ایکٹیولی سیاسی سرگرمیوں میں واضح طور پر اپنی پوزیشن لے کر کھڑے ہوئے نا، ان کے ساتھ میں سمجھتا اتنا آسان نہیں ہے ایسا کرنا، اتنا آسان نہیں ہے جو واضح پوزیشن لے کے. باقی 11 کو کیسے روکیں گے جو ان کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو یہ یقین ہے کہ اگلے الیکشن تک جو صورتحال ہوگی، اگر لیول پلینگ فیلڈ ہوگا انشاءاللہ، تو پھر مہاجروں کا اور مظلوموں کا ووٹ بینک، ان کی سائیکی کو لوگ نہیں سمجھے ہیں. یہ تجربے کیے جا رہے ہیں، یہ حالات کے جبر میں ایسی صورتحال ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے آپ دیکھیں ذرا سی فضا کھلے گی، لوگ سکون کا سانس لیں گے، اپنی مرضی سے اپنی رائے دیں گے، تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. لندن والے بھی یہی کہتے ہیں، ذرا سی فضا ہمارے لیے کھلے گی، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، آپ دیکھیں گے کہ رخ کہاں پہ ہوگا. میں اس بات کا خواہش مند ہوں کہ حکومت اور اداروں کو بھی دیکھ لینا چاہیے، اور میرا یہ جو کراچی سے جو ہم نے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری لی ہے، یہ میرے کوئی ذاتی راجواڑے یا میری جاگیر تو نہیں ہے. یہ جو کانسٹیٹیوئنسی ہے یہ عوام کی امانت ہے، اور ہم نے عوام کی اس امانت کو عوام ہی کے درمیان محفوظ کیا ہے، اور اگلی نسلوں میں نئی لیڈرشپ میں لے جائیں گے، اور یہ لیڈرشپ کا سکسیشن ہوتا رہے گا. یہ ہم نے تو یہ کہا ہے کھل کے. تو ہم ان جو ہمارے جو ووٹرز ہیں مہاجر یا مظلوم، ان کی عدالت میں ہم لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. وہ ہمارے ساتھ ہیں جو ہم ایک پڑھی لکھی صاف ستھری عدم تشدد عدم تصادم پر مبنی ایم کیو ایم قائم کرنا چاہتے ہیں، اور دستاویزی شکل میں سندھ کے شہروں کا مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں، منتخب ایوانوں میں بھی اور عدالت. آپ لوگوں کو ایجنسیز کے ذریعے ڈرا دھمکا کے روکتے ہیں، اور کل واسع جلیل صاحب کہتے ہیں آپ دونوں اسٹیبلشمنٹ کی لانڈری ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ڈرا دھمکا کے روک سکتا ہوں تو پھر ڈرا دھمکا کے میں واپس بھی لا سکتا ہوں، لیکن ہم نے نہ کل کبھی ایسی سیاست کی تھی، نہ آئندہ میں ایسی سیاست کریں گے. صحیح. کل ابھی یوم تاسیس کے موقع پہ آپ لوگوں نے تقریریں کی، تو اس میں عامر خان صاحب نے بابر غوری صاحب پہ الزام لگایا. 31 پیٹرول پمپ ہیں، ان کے پراپرٹیز ہیں. واسع جلیل کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے بڑا کوئی شاندار کروڑوں کا مکان لے لیا ہے. کل اس کا جب جواب دیا ہے لندن میں بیٹھ کے، تو انہوں نے کہا کہ ڈینائی کیا اس تمام چارجز کو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بابر غوری صاحب نے 31 پیٹرول پمپ چند مہینے میں تو نہیں بنائے ہوں گے، کچھ سالوں میں بنائے ہوں گے. جب وہ آپ کے ساتھی تھے، آپ بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تو اب اس بات کرنے کا فائدہ کیا؟ اور لوگ کیوں آپ کی بات پہ یقین کریں؟ ایون اگر سچ بھی ہو تو اب تو اخلاقی جواز نہیں ہے ان باتوں کا، اس وقت کرنی چاہیے تھی. یہ 6 مہینے میں تو نہیں بنایا پیٹرول پمپ. بابر غوری سے بھی لاکھ سیاسی اختلاف ہو یا جو بھی بات ہو، عامر خان بھائی کے پاس بھی وہی اطلاعات آئیں، میرے پاس بھی وہی اطلاعات آئیں. ہم نے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ
یہ ان کے پاس یہ اطلاعات ہیں. میں نے ریسنٹ اطلاعات ہیں, مطلب یہ ریسنٹ اطلاعات ہیں, تو اتنی تفصیل نہیں دیکھی میں نے. انہوں نے دیکھی اور انہوں نے کہا میں اس کو کہنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ سینئر ڈیپٹی کنوینر ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بہت معتبر لوگوں نے دی ہے, بڑی مصدقہ ہے اور بعد میں اس کو ثابت بھی کیا جا سکے گا, تو بالکل پھر آپ چاہتے ہیں تو ضرور کہیں. لیکن میری یہ خواہش ہوتی ہے یا میرا طریقہ یہ کہ ہم پھر اسے ثابت بھی کریں. کوئی بات ہم کریں تو ہم پہ بہت سارے الزامات ماضی میں بھی لگے ہیں, کل کوئی اٹھ کے میرے بارے میں بھی ایسی بات کر دے, تو میں تو یہی کہوں گا سیدھا سیدھا یا تو ثابت کرو یا کورٹ میں جا کے میں سو کر دوں گا کہ بھائی نہیں کرتے تو میں سو کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی نوبت نہ آئے اور کوئی بھی بات کرے وہ اتنی معتبر ہو, اتنی مصدقہ ہو, اتنی ویل فاؤنڈیڈ ہو کہ اس کو پھر عدالت میں بھی کوئی چیلنج کرے یا ہم عدالت میں ثابت کریں یا کوئی چیلنج کریں تو بھی ہم ثابت کریں. میں اس بات کا قائل ہوں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معتبر تھی انفارمیشن اور ریلائبل انفارمیشن ہے تو آپ بابر غوری صاحب کہہ رہے ہیں ثابت کریں, میرے خلاف اگر کوئی ایویڈنس ہے تو دیں گے یہ ایویڈنس. دیکھیں اب یہ بھی ایک عجیب کیچ ہے نا ہمارے قانونی اور عدالتی طریقوں کا, کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو الزام لگاتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ ثابت کریں, اور کبھی کہا جاتا ہے جس پہ الزام ہے کہ آپ عدالت میں جا کے سو کر دیں اگر یہ غلط الزام ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ بات پھر میڈیا ٹرائل میں ہی رہ جاتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ بات کہی ہے اور اس میں جو معتبر ذرائع ہو سکتے ہیں, کیا وہ معتبر ذرائع صرف مشتاق عامر خان تک ہی پہنچے تھے یا وہ انہوں نے ایف آئی اے والوں کو بھی, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بھی یا وفاقی اداروں کو بات تو یہ ہے نیب کو ان کو بھی دیا ہے. دیکھیں ان کو بات یہ اب مسئلہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب اب آپ الزام لگاتے ہیں اگر ڈاکٹر بابر غوری صاحب پہ, تو وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ اب وہ سیاسی مخالف ہو گئے ہیں آپ کے. اگر آپ کے ساتھ ہوتے, اگلے 5 سال تک ساتھ ہوتے, تو 31 پیٹرول پمپ کا آپ لوگ کبھی ذکر بھی نہیں کرتے. میرے خیال میں یہ اس بات کا ریئیکشن بھی ہے کہ 22 اگست سے پہلے جو ہماری پالیسیوں میں خرابیاں آئیں, جس پر ہم سب کڑتے تھے اور بہت بھرے ہوئے دل کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنا کام پھر بھی کرتے تھے, ہم لوگوں کو ہم جتنا سرو کر سکتے تھے کرتے تھے, تو یہ وہ اس کیفیت کا ایک میں سمجھتی ہوں اس کی عکاسی اور اس کا ریئیکشن ہے کہ بہت سی خرابیوں میں شاید یہ خرابی بھی جو ہے وہ اس وقت شامل ہو. لیکن میں پھر آج بھی اس بات کا قائل ہوں, یہ اس سے تھوڑا سا عامر بھائی اور میری اپروچ کا فرق سمجھ لیں کہ ہمیں پھر اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم اس کو عدالت میں ثابت کریں, ہے نا, صرف سیاسی اس کے لیے ہم استعمال نہ کریں اس بات کو. میرا یہ کہنا ہے. صحیح, ایک بریک پروگرام میں شامل کریں گے, اس کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے مہمان ہیں شو پر. ڈاکٹر صاحب ایک انٹرویو تھا ابھی ڈاکٹر ارشد العباد صاحب کا, سابق گورنر ہیں, انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم ایک مافیا ہے, ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری اور فطرے کے ذریعے وہ اپنی فنڈنگ جنریٹ کرتے تھے. یہ ڈاکٹر ارشد العباد کہہ رہے ہیں جو خود آپ کی پارٹی میں اتنے سال سے رہے ہیں, تو یہی سورس آف فنڈنگ تھی. اگر ان کی بات کو ایز اٹ از صحیح مان لیا جائے تو صاحب گزر گیا اور اب وہ لکیر پیٹ رہے ہیں. اس وقت تو ان کی حیثیت تھی, با اختیار بھی تھے, اور ایک ایسا ارینجمنٹ بھی حکومت سندھ میں ارباب رحیم صاحب کے زمانے میں خاص طور پر تھا کہ جس میں وہ اربن سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے اور رورل سندھ کے وزیر اعلیٰ. پہلی مرتبہ یہ انتظامی تقسیم جو ایک سیاسی اور اختیارات کی اور وسائل کی تقسیم کی صورت میں بھی سامنے آئی, پہلی بار ایم کیو ایم نے پاور کو انجوائے کیا تھا. اس وقت پہلی مرتبہ مشرف صاحب کی طرف سے براہ راست حکومت سندھ کے اختیارات بھی اور وفاقی حکومت کا بھی جو یہاں بنتا تھا اس میں بھی ہمیں ایک شیئر ملا تھا, ہم شراکت دار تھے. تو یہ بھی پھر وہ کلیئر کریں کہ وہ ان 7-8 سالوں کی بات کر رہے ہیں جس میں وہ بھی وزیر اعلیٰ رہے تھے اربن سندھ کے, یا پھر باقی جس میں ہم اپوزیشن میں رہے تھے, اور اس وقت انہوں نے کتنا ان مسائل کو کہ ایم کیو مافیا ہے. دیکھیں میں تو 23 اگست کی پالیسی کے بعد بھی نہیں کہہ رہا ایم کیو ایم بری نہیں تھی, ایم کیو ایم کے اندر برے لوگ تھے. ایم کیو ایم کے نام کو مس یوز کیا, ایم کیو ایم کا نام لے کر ان لوگوں نے جن کا تعلق بھی ایم کیو ایم سے نہیں تھا. نہیں تو پھر یہ پیسہ جاتا کہاں سے تھا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی فنڈنگ ان پیسے سے ہوتی تھی. دیکھیں پارٹی کی فنڈنگ ان پیسوں سے ہوتی تھی, تو پھر وہی بات ہوگی کہ اس کو ثابت کیسے کریں گے. کے ایف کا نظم و نسق اور پارٹی کے بھی جو فائنینسز کو جب میں نے اپنے کنٹرول میں لیا گزشتہ 1-1.5 سال میں, تو جو خامیاں خرابیاں تھیں اس کو ہم نے دور کیا, اس کو اور ٹرانسپیرنٹ کیا. کتنا فرق پڑا ہے آپ کی فنڈنگ میں, جو آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں لوگوں سے, کتنا فرق پڑا؟ شہزاد اقبال کیا فرق پڑے گا, جتنا پیسہ پہلے تھا وہی پہندہ صاف. مجھے تو خزانہ خالی ہی ملا تھا نا جب میں نے. میں یہ پوچھ رہا ہوں اگر آپ نے بھتہ خوری, فطرے, ان تمام ایلیمنٹس کو دور کر دیا پارٹی سے, تو کوئی فرق پڑا ہے پارٹی پہ؟ بھتہ خوری
کو دور کرنے کے لیے تنظیم کو بہتر کرنا ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں اور ہم نے کیا ہے. اور جہاں اس آپریشن کا بھی ایک نتیجہ نکلا ہے 3 سالوں میں، تو اس میں ساتھ ساتھ سیاسی طور پر تنظیمی ہمارا بھی کام ہے، اور ہم اسی پر سختی سے کھڑے اور کاربند ہیں بالکل. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کی کوئی پالیسی سبسکرپشن نہیں تھا، زیرو ٹالرنس تھا ہر طرح. جو لوگ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے بھی ایسی کوئی پالیسی؟ دیکھیں ان کی طرف سے تھا تو پھر یہ ان کا انفرادی عمل تھا، اور اگر اس انفرادی عمل کی اطلاع جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کو تھی تو پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس کو روکا نہیں روکا. لیکن ہم نے کبھی وہاں سے انسٹرکشن نہ خود لی نہ نیچے پاس کی. میں سینئر ڈیپٹی کنوینر بھی رہا ہوں، ڈیپٹی کنوینر ہمارے سامنے اللہ نہ کرے کوئی ٹارگٹ کلنگ، کوئی بھتہ یا کہیں سے کچھ لینا، بلکہ جو تاجر اور صنعت کار شہر میں آپ رہتے ہیں، آپ کو شکایات نہیں ملتی تھی کہ ایم کیو ایم کے اوپر یہ الزام ہے یا فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے آپ بھتہ لے لیا، یہ الزام ٹارگٹ کلنگ کا ایم کیو ایم پہ آ گیا؟ سینکڑوں شکایات آتی تھی اور ان کا ازالہ بھی ہوتا تھا، ان لوگوں کو ایکسپوز بھی کیا جاتا تھا، ان کو بند بھی کرایا جاتا تھا. تنظیم میں ہوتے تھے تو تنظیم سے خارج بھی کیا جاتا تھا، ہزاروں لوگوں کو کیا گیا، لیکن پھر بھی سینکڑوں شکایتیں ڈر و خوف کی وجہ سے نہیں آ سکی ہوں گی. اور پھر ایم کیو ایم کے ورکرز بھی اس چیز میں ملوث ہو سکتے ہیں، میں نے کبھی اس کو رول آؤٹ نہیں کیا اس امکان کو. چودھری نثار صاحب نے اس دن ایک اور بات بھی کہی تھی، اور ابھی بھی کل جب ہوم سیکرٹری آئی ہوئی تھی برطانیہ سے، کہ جو الطاف حسین صاحب کے خلاف مقدمات ہیں ان کو چھوڑیں گے نہیں، منطقی انجام تک پہنچائیں گے، چاہے وہ 22 اگست کی اسپیچ کے حوالے سے ہو یا منی لانڈرنگ کا جو ایشو پاکستان میں بھی چل رہا ہے، را سے فنڈنگ کا. آپ کو لگتا ہے یہ پاسبل ہے؟ وفاقی حکومت سنجیدہ ہے الطاف حسین کو یہاں پہ لانے میں؟ وہ کہہ رہے ہیں انٹرپول کو بھی ہم لکھتے رہیں گے، انہوں نے منع کر دیا تب بھی ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے. میں تو آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ یہ تو چلیں بین الاقوامی تعلقات اور 2 ممالک کے درمیان بہت ساری باتیں شیئر ہوئی ہوں گی جو آپ کو اور مجھے بھی نہیں معلوم ہے، اور ایگزیکٹلی کس نہج پہ کون سا کیس ہے یہ بھی میں اور آپ شاید اس تفصیل سے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہی ادارے ہمارے یہاں جو تحقیقات کر رہے ہیں ان معاملات کی جن کا تعلق لندن سے ہے، تو میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پروسیکیوشن، ہماری انویسٹیگیشن، ہمارے تحقیقاتی ادارے، ان کی اپنی جو کیپیبلٹی، صلاحیت اور کیپیسٹی، استعداد، وہ دونوں پاکستان کے اندر جو جرائم ہوتے ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، اور یہاں جو کرائمز ہوئے ہیں ان کی روک تھام میں ہم کتنے کیپیبل ہیں اور ہماری کیا کیپیسٹی ہے، جس کو ہم نے ان سالوں میں کتنا امپروو کیا، ماں سوائے اس کے کہ ہم نے سارا کا سارا انحصار رینجرز پر کیا کہ سب کچھ رینجرز کر کے دے. آپ نے ملٹری عدالتوں کے کیس میں تو دیکھ لیا نا کہ جب وہ 2 سال ختم ہو گئے تو حکومت خواب غفلت سے جاگتی ہے اور سب کو کہتی ہے کہ دوبارہ جمع ہو جاؤ، پھر پاس کرانا ہے. گویا کہ حکومت اپنی نااہلی، ناکامی کا اعتراف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ صرف فوج ہی ایک ادارہ ایسا رہ گیا ہے جو یہ سارے کام کرے گا. اس بات کا امکان نہیں نظر آ رہا کہ آپ کو اس میں کوئی کامیابی حاصل ہوگی وفاقی حکومت کو کہ الطاف حسین کو پاکستان لائے؟ مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ سنسیئرٹی ہے یا نہیں ہے. اگر ایک الزام لگایا گیا ہے تو پھر اس کو ثابت کریں، تب تو بات بنے گی، ورنہ الزام لگانے کا فائدہ نہیں، میڈیا ٹرائل کا فائدہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے پہلے کہا تھا کہ لوکل باڈیز میں ہمیں وہ اختیارات نہیں ملے، ایون الیکشن سے پہلے بھی آپ نے کہا تھا، لیکن یہ جو 100 دن کا چیلنج دیا تھا یہ آپ کے اوپر کسی نے ڈالا نہیں تھا. یہ وسیم اختر صاحب اور آپ کی جماعت نے خود نے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ یہ ہمارے وسائل ہیں، یہ اختیارات ہیں، اس میں ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے. وہ کامیابی تو نہیں حاصل ہو سکی آپ کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کراچی تشریف لائیں، اگر کل بھی ہیں میرے ساتھ اور وسیم اختر کے ساتھ چلیں، وہ 20 یوسیز جن کا ہم نے بیڑا اٹھایا، کم وسائل اور جو اختیار تھے اسی میں، کسی طرح اپنے دیگر اخراجات سے وسائل کو بچا کر اس طرف سڑکیں اور صفائی، یہ 2 کاموں پر لگایا. اور کتنا ٹن کچرا اٹھا کراچی سے باہر پھینکا گیا، اس کی ایگزیکٹ کیلکولیشن، وہ ساری چیزیں. اور صفائی سے پہلے وہاں کی تصاویر، صفائی کے بعد وہاں کی تصاویر، سیکنڈری کچرا، جو کچرا کنڈی گھر اور سیکنڈری گاربیج اسٹیشن ہے وہ کتنے نئے ہم نے بنائے. یوسیز کو آپ نے صاف بھی کر دیا ہے، میں ہوں کراچی میں، فالو اپ کروں گا اس کو. تو کیا وہاں پہ ایک نظام، ایک پروسیس ہے آپ کے روزانہ کی بنیاد پہ کچرا اٹھایا جائے گا یا پھر جمع ہو جائے گا وہاں پہ کچرا؟ روزانہ کی بنیاد پر بھی اٹھایا جائے گا اور گھر سے بھی کس طرح کس وقت اٹھے گا اس کی بھی کوشش کی ہے ہم نے. میں اس کی کوئی بہت ضمانت آپ کو نہیں دوں گا، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ جا کے اس کو ذرا چیک کر. کیونکہ جب وسیم اختر صاحب 100 دن پورے ہونے کے بعد سما پر آئے تھے تو درجنوں کمپلینز آئی تھی لوگوں کی کہ یہاں بھی کچرا ہے، یہاں بھی کچرا ہے، وہ برقرار ہے. لوگوں کو بھی نہیں معلوم کہ 15-20 یوسیز جن کو ہم نے بار بار ڈسپلے کیا، بار بار اس کی تشہیر کی، خبریں دیں، لیکن ظاہر ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا علاقہ تو صاف نہیں ہوا، تو پھر یہ 100 دن کہاں گئے. ٹھیک ہے، تو آپ اگلے 100 دن میں مکمل جو، بلکہ ہم زیادہ یوسیز لیں گے اس مرتبہ. لیکن یہ ساری باتیں مجھے اس میں میڈیا کا تعاون بھی چاہیے کہ اب ہم نے جب 20 یوسیز خود کر دیں،
اگر ہمیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا محکمہ مل جائے, اس کی ساری گاڑیاں مل جائیں, کراچی واٹر سیوریج بورڈ مل جائے, جب میں میئر تھا مصطفیٰ کمال میئر تھے اور ان کے پاس یہ ادارے تھے, تو وسیم اختر کے پاس بھی ادارے ہونے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, تھینک یو ویری مچ جی. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اسے اجازت دیجیے.